یہ ویڈیو صرف موٹیویشن، انسپائریشن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے AI سے بنائی گئی ہے۔ غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں، اسے غلط یا برا نہ سمجھا جائے۔ چھوٹی سی عمر لیکن بڑے ارمان۔ کلاس 5 میں رجب نے اپنا پہلا ٹرافی جیتا، مگر گھر کے اندر ایک ماں کی فکر بڑھتی گئی۔ بیٹا راستوں سے بھٹکنے لگا تھا۔ تیز بارش، پانی سے بھری گلیاں، رجب اور اس کی ماں پھر بھی سلائی کے پیسے لینے نکل پڑے۔ پیون کی نوکری کے بعد N&M اسٹور کے ٹاپ فلور کی گرمی، جہاں ناک سے خون بھی نکلتا، لیکن اس نے ہر درد سہ کر بھی ہمت نہیں چھوڑی۔ رات کے اندھیروں میں بھی ماں بیٹے کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز لوگوں کے چہرے روشن کر دیتے۔ کیمرہ آن ہوا اور رجب فیملی کا سفر شروع ہو گیا۔ یہ وہ سفر تھا جو رجب کو شہرت کی بلندیوں پر جتنا پیسہ آیا اتنا رجب نے لوگوں میں بانٹ دیا۔ یہ تھا اس کا اصلی انداز۔ والی نائٹ، رنگ، روشنی، رجب کی شادی کے دن خوشی سے بھر گئے۔ مگر شادی والے دن ہی پہلی مصیبت نیزے کی طرح آ لگی۔ اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلتے ہوئے رجب نے اپنے خود کا پرفیوم برانڈ لانچ کیا۔ یہ صرف ایک پروڈکٹ نہیں تھا بلکہ اس کی پہچان تھی۔ اور پھر اس نے اپنی زندگی کا سب سے روحانی سفر طے کیا۔ عمرہ، آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون، رجب نے اپنی زندگی کو نئی روشنی دی۔ ہوٹل کا کمرہ، اپنے کپڑے خود پریس کرنا، خود کی ذمہ داری اٹھانا، وہ کام جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اب اس کا روزمرہ کا حصہ بن گیا۔ رجب قطر گیا اور اس کے 5 دوست بھی پاکستان سے اسپیشلی اسے ملنے آئے۔ کچھ دن قطر میں ساتھ گزارنا رجب کے لیے تنہائی کے سفر میں ایک نیا سہارا بن گیا۔ اس تنہائی میں ایک دوست نے ہاتھ بڑھایا، علی بھائی۔ وہ رجب کا صرف دوست نہیں بلکہ ایک پارٹنر اور سہارا بن گیا۔ مگر زندگی نے پھر ایک امتحان لیا۔ ان کا پاسپورٹ اور پیسے چوری ہو گئے۔ پاسپورٹ چوری ہونے کی وجہ سے رجب کو مجبوراً پاکستان واپس آنا پڑا۔ عید الاضحیٰ کے لیے رجب اپنے دوستوں کے ساتھ منڈی گیا۔ انہوں نے مل کر بکرے، ویرے، اونٹ خریدے۔ دوستی کے ساتھ ساتھ عبادت کا جو جذبہ تھا وہ لاجواب تھا۔ اس عید پر رجب نے 2 اونٹ، 10 ویرے، 40 بکرے قربان کیے۔ یہ اس کے ایمان اور شکریہ کا اظہار تھا۔ پھر آیا فادرز ڈے۔ رجب نے اپنے بابا کو ایک خوبصورت گھڑی گفٹ کی۔ وہ پل صرف ایک تحفہ نہیں بلکہ محبت کی نشانی تھی۔ پاکستان واپس آتے ہی رجب نے اپنی انرجی اور کانفیڈنس واپس پایا۔ فینس پھر سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اور جب وہ دن آیا، سیالکوٹ میں لاکھوں لوگ اکٹھا ہوئے۔ رجب کے لیے یہ پیار سب سے بڑا انعام تھا۔ اس کی بھانجی کا حقیقہ تھا جس میں رجب نے ہر چھوٹی بڑی چیز خود ارینج کی۔ ایک اور کنٹروورسی نے رجب کو پھر سے ہلا دیا اور اس نے فیصلہ کیا وہ پاکستان چھوڑ کر پھر دبئی چلا جائے گا۔ دبئی پہنچتے ہی اس نے پرانی یادوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور پھر آیا وہ دن جب رجب نے اپنے سپنوں کی کار خریدی، مرسڈیز جی ویگن۔ لیکن وقت پھر سے اسے اس موڑ پہ لے آیا کہ اسے پھر واپس UK جانا پڑا۔ ایک دن اس نے ڈیسائیڈ کیا، دل کو سکون پہنچانے کے لیے سعودیہ چلا جاتا ہوں۔ 10 دن تک رجب نے کچھ پوسٹ نہیں کیا۔ وہ چپ تھا لیکن اندر ایک نئی کہانی لکھ رہا تھا۔ 10 دن کی بریک کے بعد رجب نے پھر سے کیمرہ اٹھایا، لیکن اس بار اس کا نظریہ بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے ولاگز میں گلیمر نہیں زندگی دکھانی شروع کی۔ ہر شاٹ، ہر فریم دل سے نکلتا ہوا لگتا تھا۔ رجب نے UK میں بھی خیرات اور مدد کا سلسلہ جاری رکھا۔ لوگوں کو مسکراہٹ دینا اس کا مشن بن گیا تھا۔ ایک بار پھر رجب ایک روحانی سفر پر نکلا۔ اس بار اس کی منزل تھی عراق۔ واپس آتے ہی رجب نے زندگی کو نئے انداز میں محسوس کرنے کا فیصلہ کیا۔ دبئی کے آسمان سے اسکائی ڈائیونگ کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کا سب سے ایڈونچرس پل جیا، جس میں اس کے ساتھی بنے مشہور ٹک ٹاکر برے بھائی۔ مگر ہر سفر آسان نہیں ہوتا۔
ایک نئے مسئلے نے رجب کو ایک بار پھر مشکل میں ڈال دیا۔ وہ پھر یوکے چلا گیا۔ اس کے سب دوست دبئی میں ہی رہ گئے اور رجب پھر سے یوکے میں تنہا ہو گیا۔ اس وقت جب رجب یوکے میں تھا، ایک نئی زندگی پاکستان میں آئی۔ اللہ نے رجب کو ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ رجب نے ویڈیو کال پر ہی اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا اور ایمان کے ساتھ مل کر نام رکھا، کیوان سلطان بٹ۔ وہ پل رجب کے لیے جذبات سے بڑا تھا، ایک طرف خوشی، دوسری طرف دور ہونے کا دکھ۔ رجب کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی۔ تیز بخار اور گلا خراب ہونے کے باوجود وہ کیمرے کے سامنے مسکراتا رہتا تھا، کیونکہ رجب کے لیے ولاگنگ صرف ایک کام نہیں بلکہ اس کی رجب فیملی سے دل کا رشتہ تھا۔ اس وقت رجب کی بہن غزل بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ پاکستان میں اس کے ولاگ بنانے میں اس کی مدد کرتی رہی۔ دور رہ کر بھی دونوں نے ایک دوسرے کا حوصلہ بن کر دکھایا اور خوب ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ بخار اور تنہائی کے درمیان بھی رجب کے چہرے پر وہ مسکراہٹ جو اس کی ہمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ لیکن رجب اکیلا نہیں تھا، اس کی رجب فیملی ہر دعا میں اس کے ساتھ تھی۔ رجب فیملی کا یقین ہے رجب واپس ضرور آئے گا اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو کر آئے گا۔ اس کی جرنی نے ثابت کیا، اصلی طاقت کبھی گرنے میں نہیں بلکہ ہر بار اٹھنے میں ہوتی ہے۔ رجب کی کہانی ہر اس شخص کے لیے مثال بن گئی جو ناکام ہونے کے بعد سمجھتا ہے کہ اب وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اور ایک دن رجب ضرور واپس آئے گا اپنی زمین پر، اپنی فیملی کے ساتھ۔